ہمارے 10 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، آمین۔ وَاعْلَمُوا یہ 10واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ چند آیتوں کے اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر جنگ بدر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی۔ کافروں کے خلاف مسلمان بہت کم تھے اور کافر زیادہ تھے۔ 313 مسلمان تھے اور کافروں کی تعداد 1000 سے بھی زائد تھی، لیکن مسلمانوں کو فتح ملی، جیت گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا اور یہ پیغام دیا کہ مسلمان بہت کم رہنے کے باوجود جیت گئے، کافر ان کے پاس اسلحہ تلوار وغیرہ زیادہ اور تعداد بھی زیادہ رہنے کے باوجود ہار گئے۔ تو یہ درس اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا کہ کسی بھی جنگ کے اندر ہارنا اور جیتنا لوگوں کی زیادتی، سامان کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی قوم جب ہارتی ہے یا جیتتی ہے تو لوگوں کی زیادتی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ کا ڈر دل میں ہو، سچائی اگر ہو، حق پر ہو، گرچہ کہ تھوڑے ہو، یہ جیت جاتے ہیں۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر جیت جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ کسی بھی جنگ کے اندر ہار اور جیت لوگوں کی کثرت اور قلت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ صحابہ اکرام 313 تھے، کم تھے، لیکن چونکہ وہ حق پر تھے، اللہ والے تھے، اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی۔ تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان مائنارٹیز میں ہیں اور ان کو خدشہ ہے، ڈر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ تاریخ اٹھا کر مسلمان ہر دور میں کم ہی رہے ہیں۔ ایسا سمجھنا کہ کم رہنے کی وجہ سے ہارنے کا خوف ہے یا ہمارے اوپر ظلم کیا جائے گا، ہمارے اوپر جو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو آتی ہیں ہمارا دین سے دور ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ کبھی بھی ہماری کمی مسئلہ نہیں بنی، ہماری کمی کبھی بھی مسئلہ نہیں بنی، ہمارا کم ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ یہ جو ہے ایک طرح سے شیطان کی سوچ ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ اس کے بعد کہا آپ کے پاس اللہ کی مدد آنا ہو، گھر بار میں، کاروبار میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آپ کے پاس آنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتلائی۔ اگر ہمارے اندر کسی بھی کام کو شروع کرنے کے بعد استقامت کے ساتھ اس پر جم کر کے عمل کرنے کا جذبہ ہو، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہم کریں، اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور زندگی میں انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں اور اختلاف سے پرہیز کریں۔ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لینا اور ایک دوسرے کو نیچا کر کے دکھانے سے ہم بچ کر کے رہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد پانے کا ذریعہ ہے کہ انسان استقامت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے، اختلاف سے پرہیز کرے، صبر کا دامن تھامے رکھے۔ کشادگی کے بعد یعنی تنگی کے بعد کشادگی اللہ نے لکھ دیا ہے، اور صبر کے بعد کامیابی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ اس بارے میں اللہ نے بتلایا۔ اس کے بعد کہا کہ کافروں کو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، کافر لوگوں کو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے بڑی شدید درد کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر سختیاں کرتے ہوئے ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹوں کو مارتے ہوئے ان کی جان کو نکالتے ہیں۔ کبھی بھی ایک مسلمان کافروں کے ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھ کر کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کرے۔ ان کے دنیاوی محلات کو دیکھ کر، بنگلوں کو دیکھ کر، ان کے روپے پیسوں کو دیکھ کر کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ اصل چیز انجام کا ہوتا ہے، اصل اعتبار اینڈنگ کا ہوتا ہے، انجام کا ہوتا ہے۔ ان کا انجام کیا ہے؟
موت کے وقت سے ہی ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے ان کو پریشانیاں ہیں. مرنے کے بعد سے لے کر کے قبر کی زندگی میں، پھر اس کے بعد اٹھائے جانے کے بعد جہنم، ہمیشہ کے لیے ان کی پریشانیاں ہیں. 50 سالہ 60 سالہ زندگی کیا انہوں نے اپنے منمانی طریقے سے گزاری؟ جیسے ہی موت کا وقت آیا اسی وقت سے ان کو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک کافر کو دیکھ کر کے، اس کے ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھے بغیر اس کے اندر کے اس کے انجام کو ہم دیکھ کر کے افسوس کریں. ہو سکتا ہے اس کو ہم دین کی دعوت دینے کی کوشش کریں درد کے ساتھ کہ اس کے بعد کے بڑے بڑے مراحل اس کے ساتھ بڑے کٹھن ہونے والے ہیں، بہت کٹھن ہونے والے ہیں. کبھی بھی ایک مسلمان غریب رہتا ہے، فقیر رہتا ہے، وہ 2 وقت کا ہی کھانا کھاتا ہے، لیکن یہ کافروں کے ٹپ ٹاپ کو دیکھ کر کے کبھی متاثر نہیں ہوتا، ان کے جیسا رہنے کی کوشش نہیں کرتا، افسوس کرتا ہے ان پر، افسوس کرتا ہے. چند دن کی دنیا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ ناکام لوگ ہیں. یہ ناکام لوگ تھوڑے ہی ہمارا نمونہ بن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا. 2 مہینے 3 مہینے پیارے رسول کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، افسوس کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نبی پر اور مومنوں پر ایک بڑا انعام اللہ کا کیا ہوا، اس کا ذکر ہے. نبی پر اور مومنوں پر اللہ کا بڑا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیا. یہ پہلے رسول آنے سے پہلے عرب کے لوگ، سارے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. خون سستا پانی گران ہو چکا تھا. چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی تھی، اختلافات، غصے، لمبی لڑائیاں چلتی تھی عرب کے اندر. اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا تو رسول پر سارے مومنوں پر انعام کیا. انعام کیا ہے کہ سارے لوگوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی. اللہ نے کہا اے حبیب، یہ جو محبت میں نے مومنوں کے دلوں میں ڈالی، تمہارے دلوں میں ڈالی، اگر آپ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے اوپر محبت پیدا کرنے کے لیے ساری دنیا کو خرچ کر دیتے تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے. یہ ہم نے کیا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم. تو یہ بڑا انعام ہے. کیا بڑا انعام ہے؟ آپسی محبت بڑا انعام ہے. اگر اس کو کوئی تار کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے اور آپس میں اختلاف کر کے لوگوں کے درمیان دراڑیں ڈالتا ہے، یہ ایسا بڑا مجرم ہے. اللہ نے رسول کو بھیج کر رسول پر، مومنوں پر جو بڑا انعام کیا، وہ انعام کو یہ ٹھکرا رہا ہے. اب بولو کہ اللہ کی کتنی بڑی لعنت اس پر برسے گی، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا غضب اس کے اوپر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈالی تو یہ اپنے عمل سے، اپنے باتوں سے، اپنے کرتوت سے مومنوں کے دلوں میں نفرت کو یعنی محبت کو نکال کر نفرت کو ڈال رہا ہے. کتنا بڑا لعنتی ہے یہ، کتنا بڑا لعنتی ہے. اس کی زندگی میں چین رہے گا، سکون رہے گا؟ کیا یہ دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزار کر کے جائے گا؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے جس چیز کو اتارا اس چیز کے اپوزٹ کام کرنے والے کو دنیا میں کبھی سکون نہیں، قبر میں بھی کبھی سکون نہیں، آخرت میں بھی کبھی سکون نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ مومنوں کا کام ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا کام ہے یہ کہ وہ مسجد بناتے ہیں. ہر جگہ اللہ رب العالمین کا گھر بناتے ہیں اور اس گھر کو آباد بھی رکھتے ہیں. اس کے بعد اس پارے میں زکوٰۃ کن کن کو دینا چاہیے اللہ نے بتلایا. 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں گے. ایک بالکل فقیر اور غریب آدمی، دوسرا مسکین، تیسرا زکوٰۃ وصول کرنے والا، اور چوتھا تالیف قلب کے لیے. ابھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو اس کو اسلام پر جمانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کو دے سکتے ہیں. اور غلام آزاد کرنے کے لیے کوئی آدمی قرضدار ہے، قرضدار رہتے ہوئے وہ اس کا مان لیجیے کہ اس کی کمپنی وغیرہ نقصان میں آ گئی، ایسے موقع پر اس کے قرض کو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کیا جائے گا. اللہ کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور اسی طرح سے مدرسوں کے لیے یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں. اسی طرح مسافروں کے لیے، ایک آدمی ہے گاؤں میں بڑا مالدار، لیکن سفر پر نکلا، راستے میں اس کو لوٹ لیا گیا، اب وہ نہتا ہے، خالی ہے، کچھ نہیں ہے. ایسے موقع پر
زکوٰۃ کی رقم سے اس کی ضرورت کو پوری کی جائے گی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی. اس کے بعد 2 مسجدوں کا ذکر ہوا اس پارے میں. یہ ایک مسجد زرار منافقوں نے بنائی، اور ایک مسجد قباء مسلمانوں نے بنائی. یہ دونوں میں فرق ہے. مسلمانوں نے جو مسجد بنائی اللہ کے اوپر محبت سے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، آپس میں سارے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کے لیے مسجد بنائی. یہ مسجد قباء ہے، اس کی تعریف اللہ نے فرمائی. اور ایک مسجد زرار، یہ منافقین نے بنائی. منافقین یہ مسجد کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کہ یہ لوگ کفر پر قائم رہیں، اللہ کا انکار کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ کر لینے کے لیے، اور تفریق بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان انتشار کیسے پیدا کرنا، اس کے خلاف اس کی باتیں اس کے خلاف ڈال کر لوگوں کے دلوں کو کیسے الگ کرنا، یہ کام کرنے کے لیے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا جو مخالف ہے وہ مخالف کو مدینے میں پناہ دینے کے لیے. اب مسجدوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت والے بیٹھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مخالف والے یہ مسجد زرار میں جا کر کے بیٹھتے تھے. اللہ اس کے رسول کے جو مخالف رہتے ہیں ان کو پناہ گاہ یہ مسجد تھی، مسجد زرار. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو گئے بھی نہیں، صحابہ کرام کو بھیج کر کے رسول اللہ نے اس کو آگ لگانے کا حکم دیا. وہ مسجد جلا دی گئی، ڈھا دی گئی، اس کو توڑ دیا گیا، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے بلکہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا، لوگوں جو تم کو پہنچا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے وہ لکھ دیتے ہیں. اس بات پر ایک مومن کو ایمان مضبوط کرنا چاہیے کہ ہر شخص کو اس کے مقدر کا ملتا ہے، اس کے مقدر کا، خوشی ہو، غمی ہو، اسی طرح سے روپیہ پیسہ ہو، مال دولت ہو، دنیا کی زندگی ہو، عمر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہی اس کو ملتا ہے. یہ ایک مومن کے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے آپ سے کہ نصیب والا کون ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو نصیب پر راضی ہے وہی نصیب والا ہے. کسی کو دیکھ کر کے، کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر کے، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے، کسی کو صحت کو دیکھ کر کے انسان اس کے جیسا خود رہنے کی کوشش کرے یا اللہ کی ذات پر بدگمانی پیدا کر لے، یہ کوئی نصیب والا نہیں ہے. آپ کا معاملہ، ہمارا معاملہ اللہ کے نزدیک بالکل ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہے. اللہ نے تقدیر پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی ہے، تقدیر کے اندر جو لکھا ہے اسی کے مطابق دنیا میں ہوگا. یہ یقین مضبوط کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کہا انسان کو اللہ قسم قسم کی نعمتیں دیا. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان سے کب چھینتا ہے؟ چند کام ہے انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. پہلا کام، گناہ اگر کرے نعمتیں چھین جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان کو اس کا رزق بالکل اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، وہ رزق اس کا آتا رہتا ہے، درمیان میں گناہ آ کر کے اس کے رزق کو روک دیتا ہے. تو گناہ یہ ہمارے نعمتوں کے چھن جانے کا ذریعہ ہے. کوئی بھی گناہ، چاہے بڑا چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، کوئی بھی گناہ ہو، انسان کی نعمتیں اسے چھن جاتی ہیں. اور اس کے بعد اور نعمتیں کیسے چھن جاتی ہے؟ کوئی نعمت آپ کو ملی، آپ اس نعمت کی ناقدری کیے تو بھی وہ نعمت چھن جاتی ہے. امن کی نعمت ہے، صحیح اسلام کے ملنے کی نعمت ہے، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یہ نعمتوں کی کوئی قدر ہمارے پاس نہیں. اسلام کی نعمت ہے، عمل کی نعمت ہے، توفیق کی نعمت ہے، اسی طرح مال و دولت کی نعمت، عمر کی نعمت، اچھائی کی نعمت، یہ سب نعمتیں ہیں. یہ نعمتوں کی اگر ہم قدر نہ کریں گے، ناقدری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سے چھین لیتا ہے. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیں گے. پھر اس کے بعد ادھر ادھر گھوم گھما کر کے پھر اسی نعمت کی قدر جب انسان کو معلوم ہوتی ہے تو پھر اس نعمت کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ یہ نعمت سے دور ہو کر کے میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. بڑی نعمت ہے. نعمت کی قدر نہ کرنے سے بھی نعمت چھن جاتی ہے. اس کے بعد انسان دین سے دور ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے. دیندار بن کر کے رہے، اللہ نعمتیں دیتا رہتا ہے. اگر دین سے دور ہو جائے تو نعمتیں چھین لیتا ہے. اگر انسان دین سے دور ہو پھر بھی نعمتیں اس کو مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے. استدراج ہے یعنی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے دیتا ہے. کب اس کی رسی ٹائٹ کرتا نہیں معلوم. انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے کام اور ان کا انجام بتلایا. منافقوں کا کام کیا ہے؟ یہ جب بھی رہتے ہیں دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور وہ بخیلی کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، نماز وغیرہ کی ان کو کوئی پابندی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیا بتلا رہا ہے؟ لعنت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور مومنوں کا کام کیا ہے؟ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے رہتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مومن حضرات یہ کام جب کریں گے تو ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس کے بعد کہا فائدہ بخش تجارت کون سی ہے؟ فائدہ بخش تجارت یہ ہے کہ انسان ایک اللہ پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فائدہ بخش تجارت، یہ بزنس ہم لوگ کرتے ہیں، بزنس میں فائدہ بھی آتا ہے، کبھی نقصان بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہنے کو ایسا فائدہ مند تجارت کہا کہ اس تجارت میں نقصان کا سوال ہی نہیں ہے، صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع بخش تجارت ہے۔ یہ ایک مومن ایمان لا کر کے نیک عمل کرتا رہے، یہ اتنی بڑی تجارت ہے، اتنا بڑا فائدے کا سودا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نفع بخش تجارت میں یہ تھا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ غزوہ تبوک میں جو منافق تھا یہ الٹی سیدھی بہانے بنا کر کے جنگ سے دور رہے۔ جو مسلمان تھے یہ تو جنگ میں شریک ہو گئے، جو شریک نہیں ہوئے انہوں نے صحیح صحیح بات اللہ کے رسول سے کہہ دی کہ ہم سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، وقتی طور پر کچھ مصیبت آئی لیکن رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی معاملے میں آپ کوئی کام نہیں کیے، جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ جھوٹ کا سہارا وقتی طور پر چلتا ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے بعد انسان کو نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ کسی کام کو نہیں کر سکے، صحیح بات اگر بتا دیے، وقتی طور پر کچھ ناراضگی ظاہر ہوگی لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا منافق اور مومن، یہ دونوں میں بڑا فرق یہ ہے، جب کوئی صورت نازل ہوتی تو مومن حضرات کیا بولتے کہ کیا صورت نازل ہوئی ہے، عمل کرنے کے جذبے سے خوشی سے آ کر کے پوچھتے، معلوم کر لیتے۔ لیکن منافق جب کوئی صورت نازل ہوتی تو ڈرتے۔ کیا کس لیے ڈرتے؟ کہ ان کے دلوں کی بات کہیں اللہ ظاہر نہ کر دیا ہو، دل کے اندر کینہ کپٹ ہے، اسلام، اہل اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں سے دل کے اندر دشمنی ہے، اوپر بناوٹی محبت ظاہر کر رہے ہیں کہ اسلام سے، مسلمانوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دوستی ہے، محبت ہے، یہ بناوٹی دوستی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو ان کا دل دھڑک جاتا، پریشان ہو جاتے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ لیتے کہ کیا نازل ہوا، کیا نازل ہوا، کون سی بات اتاری گئی، کیا حکم ملا، کہیں ہمارا پول تو نہیں کھول دیا گیا، ہمارے بارے میں تو ظاہر نہیں کر دی گئی۔ یہ صرف منافقوں کا کردار ہے جو بتایا گیا اس پارے کے اندر۔ قیامت کے صبح تک جتنے بھی منافقین رہیں گے یا یہ جو ڈبل گیم کھیلنے والے رہیں گے، ان کی حالت یہی رہتی ہے۔ جو صحیح مسلمان رہتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، مسلمانوں کی محبت رہتی ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں تردد کا شکار نہیں ہوتا، خوف کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی معاملہ آئے تو یہ ہمت کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ منافق ہوتا ہے جو ڈرتے رہتا ہے کہ کہیں کیا ہو گیا، میرا معاملہ کب ظاہر ہو گیا، میرے بارے میں لوگوں کو کیا معلوم ہو گیا، کہ اس طرح میری برائی لوگوں کے سامنے کیا ظاہر ہوگی جو اندر ہے۔ ایک مومن کو اندر باہر یہی رہنا چاہیے۔ دنیا کے اندر یہ کامیابی اور سکون کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اور سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ کو ایسا دل ہی پسند ہے، ایسا دل ہی پسند ہے کہ دل کے اندر جو اچھائی ہو وہ اچھائی ظاہر ہو، ظاہر میں بھی ہو، ظاہر میں جو اچھائی ہو وہ باطن کے اندر بھی وہ اچھائی ہو۔ یہ مومن کی پہچان بتائی گئی۔ یہ چند مختصر طور پر چند آیتوں کی نکات تھے، اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔